الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل وما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام صدق اللہ العظیم. ولا تحسبن اللہ، اس میں گمان کرنا، خیال کرنا، غافلاً اور غافل، اما اس چیز سے یعمل الظالمون جو ظالم کرتے ہیں. ظالم لوگ جو اعمال کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، اس سے اللہ کو غافل مت سمجھو. یہ اللہ کے نبی تو غافل سمجھتے ہی نہیں تھے. یہ مخاطب ہیں ان تمام لوگ جو اس کو پڑھتے ہیں کہ ان کے دل میں یہ بات آ جائے، جیسے کہ پیچھے گزر گیا کہ اللہ کی نافرمانی کرتے، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، مقابلے میں آ جاتے تھے، اور پھر جو بنو اسماعیل میں کعبہ کے مکہ کے جو لوگ تھے وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا متبع سمجھتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ان کے سامنے آ گیا. پھر ان ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی یہ لوگ جو نافرمان تھے ان کو سزائیں کیوں نہیں دی گئی، ان کو پکڑا کیوں نہیں گیا. تو فرمایا کہ آپ اللہ کو ان ظالموں کے اعمال سے غافل نہ سمجھیں. انما نؤخرہم، پھر ان کو ڈھیل کیوں دی جاتی ہے، ان کو موقع کیوں دیا جاتا ہے، فوراً ہی کیوں نہیں پکڑا جاتا. انما یؤخرہم، یقیناً وہ ان کو مؤخر، یؤخر تاخیر، پیچھے کرنا، مؤخر کرنا، ڈیلے کرنا، اور کیا یہی الفاظ استعمال. یوم، اس دن کے لیے کہ تشخص فیہ الابصار، کہ جس میں آنکھیں اٹھی کی اٹھی رہیں گی، پھٹی کی پھٹی رہیں گی. شخص یشخص، فتح یفتح کے معنی اٹھنا، اوپر کھلا رہنا. الابصار، آنکھوں کے بارے میں. یہاں قیامت کا ایک منظر بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے اللہ غافل نہیں، اس کے لیے دن مقرر ہے کہ یہ ایسا دن ہوگا، اتنا ہولناک دن ہوگا کہ اس میں آدمی جیسے کوئی بڑا درندہ آ کے ایک چھوٹے سے جانور کو پکڑ لے اور قابو میں مکمل کر لے، تو اب اس کے پاس ہلنے جلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. آنکھیں کھلی رہتی ہیں اور منہ کھلا رہتا ہے، اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی اس کے پاس بچنے کی کوئی صورت اس کے سامنے نظر نہیں آتی. تو ایسا منظر بتایا جا رہا ہے قیامت کا کہ یہ لوگ وہاں جب جائیں گے تو وہاں ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. محتعین، حتع یحتع، ہا طا عین فتح یفتح، اس کے معنی ہوتے ہیں
اس کے بھی اٹھنے کے معنی آتے ہیں، لیکن سر اٹھا کے دوڑنے کے معنی یہ اونٹ کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ محتع اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جو خوف کی وجہ سے سر اوپر اٹھا کے دوڑ رہا ہو۔ اور مقنعی یہ بھی فتح یفتح، اس کے معنی بھی لفظی آتے ہیں اوپر اٹھنے کے۔ تو گویا کہ مہطعین مقنعی رؤوسہم، یہ خوب گھبرائے ہوئے سر اٹھا کے بھاگ رہے ہوں گے۔ اب کہاں بھاگ رہے ہیں؟ جس طرف ان کو بلایا جا رہا ہے، خوف کے مارے آنکھیں کھلی ہیں اور حالت ان کی ایسی ہے کہ سر اوپر کو اٹھائے ہوئے یہ بھاگ رہے ہوں گے وہاں۔ لا یرتد الیہ طرفہم، ارتدت لوٹ آنا، الیہم ان کی طرف، طرفہم طرف سائڈ کنارے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ آنکھوں کے بارے میں، آنکھوں کے جو حاشیہ چشم ہے، آنکھوں کا یہ کنارہ ہے، ان کو طرف کہا جاتا ہے، پلک جس کو کہتے ہیں۔ ان کو یہ پلک جھپکنے کا موقع نہیں ملے گا، یعنی پلک جھپکنے کا جو استطاعت تھی وہ بھی ان میں نہیں رہے گی۔ یہاں دنیا میں آنکھیں کسی طرف دیکھتے ہوئے جب تھکاوٹ ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی بند ہوتی ہیں اور آزاد ہو جاتی ہیں، ریفریش ہو جاتی ہیں آنکھیں، یہ آنکھیں ریفریش ہو جاتی ہیں آٹومیٹکلی۔ وہاں یہ صلاحیت بھی ان کی چھن جائے گی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ان کی آنکھوں کے جھپک واپس پلٹنے کے نہیں رہیں گے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور ان کے دل خوف زدہ ہوں گے۔ افئدہ فؤاد کی جمع پہلے بھی گزر چکا ہے لفظ، دل کو کہتے ہیں ہوا، حویہ یہوا، ہوا ان کے معنی ہوتا ہے خالی ہونا، کھوکھلا ہونا، اور خصوصاً خوف کے مارے خالی ہونا۔ تو یہاں بامحاورہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اور ان کے دل گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ فرمایا کہ وَأَنذِرِ النَّاسِ، اے نبی آپ لوگوں کو ڈرائیے اس چیز سے کہ جس کی طرف ان کی توجہ نہیں جاتی، ان کو ڈرائیں۔ یوم یأتیہم العذاب، جس دن عذاب ان کے اوپر آئے گا، اب تو یہ جلدی مچا رہے ہیں لیکن جس دن آئے گا فیقول الذین ظلموا، تو کہیں گے یہ ظالم لوگ کہ ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا الی اجل قریب، اخر یؤخر مہلت دینا، تاخیر کرنا، ہمیں مہلت دیجئے، الی اجل قریب، حل تھوڑی سی مدت کے لیے، ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیجئے۔ یہ کفار، ان کے بارے میں مختلف جگہوں میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب عذاب کو اللہ کا اپنی طرف آتے دیکھیں گے تو اس وقت ان کی تمنا ہوگی اور دعائیں کریں گے کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے، کچھ عرصے کے لیے دنیا کی طرف دوبارہ بھیج دیں۔ تو کیا کریں گے ہم؟ نجب دعوتک، ہم آپ کی دعوت کو قبول کریں گے، یعنی جو آپ کی طرف بلایا جا رہا تھا اس چیز کو ہم قبول کریں گے۔ وَنَتَّبِعُ الرُّسُلَ، اور ہم پیغمبروں کی اتباع کریں گے۔ یہ ان کی تمنا اور آرزو ہوگی وہاں، لیکن اللہ رب العزت ان کے جواب میں فرما رہے ہیں کہ اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا تم نہیں تھے، اولم کیا نہیں تھے، تم اقسمتم کہ تم قسمیں کھایا کرتے تھے، من قبل اس سے پہلے، کس بات پر قسم کھا رہے تھے؟ کہ ما لکم من زوال، کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے۔ زال یزول، نصر ینصر سے زوال ہٹنا، یعنی جس حالت میں تم ہو، تم تو دنیا میں زندگی ایسی گزار رہے تھے کہ جیسے اس حالت ہی میں رہیں گے، اس سے ہماری حالت تبدیل نہیں ہوگی۔ یہ عام ہوتا ہے کہ دنیا کی نعمت فراوانی کے ساتھ مل جائے آدمی تو آدمی سمجھتا ہے کہ بس میں اسی طرح ہوں، پچھلا بھی بھول جاتا ہے، آئندہ کبھی سوچ نہیں کرتا۔ یہ لوگ مستی بھی اسی لیے کرتے ہیں، اگر ان کی سمجھ میں آ جائے کہ اس کے بعد تو زوال ہے، ہر چیز کے لیے زوال ہے، اگر یہ حقیقت، یہ تو حقیقت ہے، اس میں دلیل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہر چیز کے لیے زوال ہے۔ جو مالدار ہے اس کے لیے بھی زوال ہے، جو غریب ہے اس کے لیے بھی غربت کا زوال ہے، ہر چیز میں زوال ہے، آخر ختم ہو رہی ہے سب کچھ۔ اس حقیقت کو اگر سبھی سمجھے تو کوئی مستی نہ کرے۔ تو زندگی ایسا کر رہے تھا، اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا اس سے پہلے تم قسم نہیں کھایا کرتے تھے کہ ما لکم من زوال، کہ تمہارے لیے زوال نہیں ہے۔ حالانکہ
وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور آپ آباد تھے، آپ رہے تھے ظالم لوگوں کی آبادیوں میں. ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا تھا. یعنی کہ آدمی جہاں بھی رہتا ہے اس سے پچھلی قومیں جو گزری ہیں ان کے حالات کا تو علم ہوتا ہے سب کو کہ کیا ہوا تھا ان کے پاس. خصوصاً ابراہیم مکہ کے جو لوگ تھے ان کو اپنی پچھلی امت و قوموں کے بارے میں پتہ تھا، اور یہ سفر کرتے تھے تو ان علاقوں میں بھی خیمہ ڈالتے تھے جہاں لوگوں کے اوپر عذاب آ چکا تھا، ان کے بارے میں ان کو معلوم تھا. اور آج کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہے کہ جن لوگوں نے سرکشیاں کی ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑے تیسمار خان سمجھتے تھے، بہت کچھ سمجھنے والے لوگ تھے، کیا ان کے بعد ہم آ کے اب بس نہیں رہے ہیں اس زمین پر؟ ان کا نام و نشان کہاں ہے؟ ان کے ساتھ کیا ہو گیا؟ تو یہاں ان کو کہا جائے گا کہ کیا اور تم رہے ان لوگوں کے بستیوں میں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور تمہارے اوپر یہ واضح ہو گیا تھا. تبین، واضح ہونا، کہ کیف فعلنا بہم، کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. فعل یفعل کے معنی کام کرنا، فعل با کا صلہ اس میں آ جائے تو سلوک کرنے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. فعلنا بہم، کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. اور تمہارے وتبین لکم، اور تمہارے اوپر یہ واضح ہو چکا تھا کہ کیف فعلنا بہم، کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. ایک تو تمہیں خود معلوم ہو گیا تھا ان کے حالات دیکھ کر کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی لاٹھی جب آئی ان کے اوپر تو کیسے پکڑے گئے. آج کل کے ظالموں میں بھی جتنے بھی ڈکٹیٹر اور بڑے ظالم ہیں ان کا بھی یہی ہے کہ وہ اپنے اس زمانے میں ظلم کیے جاتے ہیں اور پھر بعد میں جب پکڑے جاتے ہیں تو ہلنے جلنے کے قابل بھی نہیں رہتے اور پھر مرکھپے کے قبروں میں چلے جاتے ہیں. ان کا کیا حشر ہے؟ وہی سب کچھ تو اپنی آنکھوں سے تم دیکھ رہے ہو اور پھر بھی سرکشی پر آ جاتے ہو اس تھوڑے سے وقت کی طاقت کو سامنے رکھ کر. اچھا جی، وَضَرَبْنَا، اس کے باوجود خود تمہیں بھی معلوم ہو گیا کہ ان کا حشر کیا ہوا، خود دیکھ رہے ہو ان کا حشر کیا ہو رہا ہے. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہیں مثالیں بھی بیان کی، سابقہ امتوں کے قصے بھی تمہیں سنا کے بیان کیے کہ کہیں بھول اگر گئے ہو تو سن لو کہ کیا ہوا ان قوموں کے ساتھ. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور انہوں نے اپنی خوب چالیں بچھائی. مکر کرنا، چال چلنا، سازش کرنا. وَمَكْرَهُمْ تاکید کے لیے آئے، انہوں نے اپنی خوب چالیں چلی. وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے ہاں ہے ان کی چالیں، یعنی اللہ کی تو گرفت میں ہے ان کی چالیں. یہ کیا چال چلیں گے؟ جو چال چلتا ہے اللہ کی تو نظروں میں ہے ساری چیزیں، اور اللہ کی گرفت میں ہے. اللہ کامیاب کرانا چاہے اس چال کو کامیاب کرا دیتے ہیں، نہیں تو ان کی کالیں تو اللہ کی، ان کی چالیں تو اللہ کے سامنے ہے. وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے ہاں ہے ان کی چالیں. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اگرچہ ان کے مکر تھے ایسے کہ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، کہ جس سے کہ ہٹ جاتے پہاڑ بھی. یعنی چالیں ایسی مضبوط چلتے تھے کہ پہاڑ بھی ہل جاتے. کہ پہاڑ تو نہیں ہلتے لیکن یہ ایک محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اتنی بڑی سخت قسم کی چالیں چلتے تھے لیکن اللہ نے ان کی چالوں کو چلنے نہیں دیا. اگرچہ اتنے بڑے چال تھے لیکن اللہ کے سامنے تھی تو ان کی چالوں کو چلنے نہیں دیا. یہاں وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ میں ان نافیہ بھی ہو سکتا ہے کہ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ، کہ نہیں تھے ان کی چالیں کہ جس سے کہ پہاڑ ہل جاتے. یعنی چالیں تو سبھی چلتے ہیں لیکن اللہ کی چالوں کے، اللہ کی تدبیروں کے مقابلے میں تو ان کی تدبیریں ایسی کوئی نہیں ہے، کمزور ہے. یہ دونوں متضاد معنی ہو سکتے ہیں، دونوں معنی اس میں ہو سکتے ہیں. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، مت گمان کرو اللہ کو کہ وہ اپنے رسول سے کیے گئے وعدوں کے خلاف کرے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، مت گمان کرو، مت خیال کرو اللہ کو، مخلفہ، خلاف کرنے والا، وعدہ، اپنے وعدے کا. کس کے ساتھ کیے گئے وعدے کا؟ رسولہ، اپنے رسولوں کے ساتھ. اور اللہ کو اپنے رسولوں کے ساتھ کیے گئے وعدے کا خلاف کرنے والا گمان مت کرو. کیوں؟ ان اللہ عزیز، بے شک اللہ غالب اقتدار والا ہے، ذو انتقام، بدلہ لینے والا ہے. تو یہ ساری چیزیں
ایسے ہی نہیں جاتی. بس ترجمہ کریں.